حکومت نے معاہدہ کیا ان کے ساتھ کہ ہم قومی اسمبلی میں قرارداد لا رہے ہیں فرانس کے سفیر کو نکالنے کی، معاہدہ کیا ریٹن، آپ سب کے علم میں ہے۔ پچھلا جب دھرنا تھا تو اس میں معاہدہ کر کے ان کو اٹھایا گیا، اب خود معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ کیوں بھائی؟ اب 20 تاریخ کا وعدہ تھا لیکن 10 تاریخ کو اس کو پکڑ لیا سعد رضوی کو، تو یہ معاہدے، لکھے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو جو نقصان ہوا ہے، میرا سوال ہے تمام اداروں سے، انصاف پسندوں سے میرا سوال ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں جی؟ عدالتیں فیصلہ کریں کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کا اور اس نقصان کا سینکڑوں عاشقان رسول نوجوان جو لبیک کا نعرہ لگا رہے تھے شہید ہوئے، پولیس والے بھی شہید ہوئے بیچارے، وہ دونوں طرف ہی ہمارے ہی تھے۔ لڑائی ہماری کافروں کے ساتھ نہیں تھی، فرانس والوں کے ساتھ بھی لڑائی شروع نہیں ہوئی، آپس میں لڑ پڑے۔ قصوروار کون ہے؟ بس میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، کیوں جی؟ جنہوں نے معاہدہ کیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی، جن وزیروں کے معاہدے پہ دستخط ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ جب سپریم کورٹ سو موٹو لے سکتا ہے تو اتنے بڑے مسئلے پہ جس میں بہت ساری شہادتیں ہو گئی ہیں، کئی دن سے ملک بند ہے تمہاری ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے کہ تم نے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیوں کیا؟ تمہیں پتہ جب تم عمل نہیں کر سکتے معاہدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں مطالبہ کر رہا ہوں آج کے جمعے میں آپ سب کی موجودگی میں، سپریم کورٹ کو سو موٹو لے کے ذمہ داروں کا تعین کرنا چاہیے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ خون رائے گاہ نہیں جانا چاہیے۔ ایسے مذاق تو نہیں ہے جس کا جی چاہا اٹھ کے گولی چلا دی، جس کو چاہا مار دیا، سیدھی گولیاں ماری گئی لوگوں کو۔ قصوروار کا تعین کریں، کیس چلائیں، جو ذمہ دار ہے، میں مطلق بات کر رہا ہوں، جو ذمہ دار ہے اس کو کٹہرے میں لائیں۔ قوم کے ساتھ بڑا مذاق ہو گیا، اس سے زیادہ کہاں تک جائیں گے آپ؟ کہ جس سے ملک کا نقصان ہو، جس سے ہماری سڑکوں پہ خون بہے، ایسا کوئی کام نہ کریں، اس سے بچیں۔ اور اس سے بچنے کا حل یہی ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کریں، جو قصوروار ہے اسے کٹہرے میں لائیں۔ کیوں جی؟ آپ اس سے متفق ہیں؟ منصفانہ بات ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، وزیر اعظم ہے، ہماری طرف سے کوئی بندہ، کسی طرف سے کوئی ذمہ دار ہے، ان سب کو کٹہرے میں لائیں، فیصلہ کریں۔ عدالتیں کس لیے ہیں؟ سپریم کورٹ فیصلہ کرے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بات یہاں تک تھی۔ دوسری بات سن لیں، جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکتا ہے، وہ کوئی فرانس کا کتا ہو، کوئی برطانیہ کا ہو، کوئی جرمنی کا ہو، کوئی انڈیا کا ہو، وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں۔ ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں وہ پاور عطا فرمائے کہ ہم بدلہ لے سکیں۔ ہماری حکومتیں کمزور ہیں، حکومتوں میں، ہمارے حکمرانوں میں جان نہیں ہے، اپنی ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے بیچارے۔ ایک وعدہ کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ ہم وعدہ کر کیا رہے ہیں، عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ پہلے ہی ہاتھ جوڑ دو بھئی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ قوم کو پتہ لگ جائے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ قوم کو پہلے امید دلاتے ہیں، پھر مایوس کرتے ہیں، پھر گولی چلاتے ہیں، پھر پریشان کرتے ہیں، یہ نہیں چلے گا زیادہ دیر۔ اس کا کوئی نہ کوئی جتنی جلدی ہو سکے حل کریں۔ قوم بڑا کئی دنوں سے، رمضان پاک کا برکت والا مہینہ، اور آپ نے پریشان کیا ہوا، دن رات تراویح پڑھاتے ہوئے بھی خیال ادھر ہے، روزہ رکھتے ہوئے بھی خیال ادھر ہے۔ یار ہمارے بچے ہیں سڑکوں پہ جو کھڑے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو پیار سے سمجھا کے بھی واپس بھیجا جا سکتا تھا۔ ہمیں کہتے آپ
حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، ہمیں کہتے ریکویسٹ کرتے کہ آپ کے سارے جاننے ملنے والے ہیں، آپ کوئی کردار ادا کریں، لیکن آپ نے تو کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں، خود ہی 30 مار خاں بنتے ہیں، اور پھر جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے سارا کچھ، پھر اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ تو جتنے بھی ملک جہاں جہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کو رواج دیا جا رہا ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی ناطہ ہے ہی نہیں۔